قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Subscribe Islamic Speeches 89۔ اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو وہ چراغ بجھا جس کے دم سے جہاں میں اجالے تھے۔ میرے والد محترم شیخ طریقت استاذی المکرم اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا یہ ہماری شریعت کا دیا ہوا سبق ہے۔ جب تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کا احساسات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ غم کے اظہار کے 4 ذریعے ہیں: دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان اور ہاتھوں کا غم۔ دل کا غم اور آنکھوں کا غم رحمان کی طرف سے ہے، زبان کا واویلا اور ہاتھ سے کام لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ فرمایا جس نے گریبان پھاڑے، چہرے پہ تماچے مارے، بال نوچے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، شریعت ہمیں جو ضابطے دیتی ہے انہی ضابطوں میں ہمیں رہنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ ہمیں ہر زندگی کے مرحلہ مسرت ہو یا وہ مرحلہ غم ہو، شریعت بیضا کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہاں گفتگو کرتے ہوئے 2 ماہ بعد پورے 16 سال بیت جائیں گے۔ میں 30 دسمبر 1992 کو یہاں پہلی گفتگو کی تھی، اور اس وقت سے جب میرے سامنے صرف 65 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آج تک سینکڑوں ہزاروں بیانات آپ بھی سن چکے، مختلف لوگ بھی دین کے موضوعات پہ قرآن مجید کے درس کے حوالے سے احادیث کا بڑھتا ہوا نور، روشنی اور اجالے آپ پا سکے۔ جو توفیق ہوئی میں آپ تک منتقل کیا، اللہ سب کچھ قبول فرمائے۔ میرے والد گرامی سے میرا رشتہ
باپ بیٹے کا بھی ہے، استاد اور شاگرد کا بھی ہے، مرید اور پیر کا بھی ہے۔ وہ میرے پدرے گل بھی ہیں اور میرے پدرے دل بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے شیخ اور استاد ہونے کے ناطے سے اور باپ ہونے کے ناطے سے اگر میں ان کا تذکرہ مختلف خطبات جمعات یا دیگر مواقع پہ کرتا تو یہ مجھے حق پہنچتا تھا، لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے بارے میں یہاں ممبر پہ کوئی گفتگو نہیں کی، چونکہ ان کی تلقین تھی، گو دل میں آرزو بھی پیدا ہوتی، ایک تو ان کی تلقین کے میری مدح و ستائش نہ کی جائے، اور دوسرا ویسے بھی میں یہاں زیادہ تر جس عنوان سے گفتگو کرتا رہا وہ درس قرآن اور درس حدیث ہی ہے، اس لیے 16 سال میں ان کی شخصیت اور ان کے تعارف کے حوالے سے موقع مجھے نہ ملا، یا میں قصداً آپ کی شخصیت کے حوالے سے کبھی یہاں کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کی اس نشست میں میں کچھ اپنے والد گرامی کے حوالے سے، اپنے شیخ کامل کے حوالے سے اور اپنے استاذ المکرم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ باتیں بھی انشاءاللہ وہ کروں گا کہ جس سے ہماری تربیت وابستہ ہے۔ میرے والد گرامی 1914 یا 1916 گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے مشرق کی سمت واقع ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی تھی۔ ابھی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہاں طبیعت چونکہ کافی حساس تھی، چند دنوں کے بعد جب سکول گئے تو قلم پکڑتے تھے تو ہاتھ جنبش کرتا تھا۔ استاد بہت مہربان تھے، انہوں نے گھر بھیج دیا اور ہماری دادی محترمہ کو پیغام بھیجا کہ اس بچے کو بھی گھر رکھیں، جب ضرورت ہوگی میں خود آ کے لے جاؤں گا۔ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ گھر سے آ کر ان کو سکول کے لیے دوبارہ لے گئے اور وہاں انہوں نے جو سکول تھا تعلیم مکمل کی۔ اور یہ 5 گاؤں تھے جو مسلمانوں کے گاؤں تھے، باقی ارد گرد جو گاؤں تھے وہ سکھوں یا ہندوؤں کے تھے۔ تو یہاں 5 گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے، شاہ جی کے نام سے لوگ انہیں یاد کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس بیٹھے اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے ہی حاصل کی۔ ان کا حلقہ ارادت کافی تھا اور وہ مہینہ مہینہ غائب رہتے تھے مریدین کے پاس دوروں میں۔ تو مختصر اور چھوٹی عمر کے اندر والد گرامی کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا۔ ابا جی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندو اور سکھ بھی میاں جی کہہ کے پکارتے تھے۔ لیل و نہار بیتتے گئے، 8 بھائی اور 2 بہنیں، ان افراد پہ مشتمل یہ خاندان تھا، لیکن 4 بھائی وہیں انتقال کر گئے، ان میں سے 2 بھائی جوانی کے عالم میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب تقسیم ہند ہوئی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ سانگلہ ہل اسٹیشن پہ جب اترے تو اس وقت آپ کے پاس جو آپ کا بیٹا تھا جس کا نام عبدالحمید تھا، سفر کی صعوبتیں اور وہ سارے دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بچہ انتقال کر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہماری وہ والدہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ پھر آپ نے اسی گھر میں دوسری شادی کی تو یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ پھر ہماری ایک ہمشیرہ
ہماری اسی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئی. اس کی عمر 5 سال تھی کہ Subscribe Islamic ہماری وہ Speeches والدہ 89. انتقال فرما گئی. والد گرامی نے اب یہ عزم کر لیا کہ میں اب زندگی تجرد میں گزاروں گا. اس دوران وہ باقی علوم یہاں ان کی تکمیل کر چکے تھے. قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حزب الاحناف. تو آپ نے عزم کر لیا، چونکہ آپ کی جو ہمشیرہ تھی ہماری پھپھو لگتی تھی وہ بھی بیوہ ہو گئیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ میری اس بیٹی کی یہ پرورش کر دے گی اور میں اب زندگی یکسو ہو کے دین کے لیے گزاروں گا. لیکن جب 5 سال گزر گئے اس بات کو بھی، ہماری دوسری والدہ کے انتقال ہوئے، تو پھر جو کچھ ملنے والے تھے ابا جی کے، انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ پھر شادی فرمائیں. تو پہلے تو انکار ہوا، لیکن یہ غالباً 62 یا 61 کی بات ہے کہ ہمارے والد گرامی نے پھر جو ہے وہ تیسری شادی فرمائی. اور وہ بھی میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی ہوش میں انہیں دیکھا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں جب رشتے کے لیے گیا تو بستی سے باہر ایک شخص جو ہے وہ بھینسیں چلا رہا تھا. کیونکہ میں نے رشتہ کرنا تھا اور مجھے تجسس تھا، میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کے معلومات حاصل کرنی چاہی. تو اس نے کہا کہ ہمارا تو اس سے بہت سخت مسلکی اختلاف ہے، لیکن ہمارے اس پورے علاقے میں اس شخص کے کردار کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے. تو میرے نانا جی فرمانے لگے کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کر لیا اور جمعۃ المبارک پڑھا، اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میرا وہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل قطعی ہو گیا. ہمارے جو ننیال ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے اور یہ مہاجرین سے ہمارے والد گرامی. اور آپ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس دور میں مہاجرین اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے باہم بہت زیادہ جو ہے وہ فرق اور نفرت موجود تھی. لوگ پناہ گیر کہتے تھے مہاجرین کو. تو ہمارے جو خاندان تھے ننیال کے، تو اس خاندان میں مخالفت بھی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ پناہ گیروں کو بیٹی دے رہے ہیں. عمر کا بھی فرق تھا، لیکن بہرحال میرے نانا جی صاحب نظر تھے اور بڑے ہی نیک اور پارسا لوگ تھے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو اس کے بعد 2 ہمشیرہ پیدا ہوئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا. یہ بات والد گرامی نے مجھے خود سنائی. ساری زندگی ابا جی نے اپنے بارے اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کی زبان کو روکتے، لیکن یہ بات میں نے ابا جی کے زبان سے 2 مرتبہ سنی ہے. ایک مرتبہ صرف 8-10 لوگ تھے اور قرآن مجید کی تفسیر تھی، عزیز علیہ ما عنتم پر گفتگو کر رہے تھے. تو اس وقت آپ نے یہ بات سنائی کہ نبی پر مومن کی تکلیف شاق گزرتی. تو اس وقت آپ کی حالت عجیب سی ہو گئی، اور جب آپ نے یہ بات بیان کی تو آپ کا چشمہ دور گرا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، اور ہم سارے ڈر گئے کہ پتہ نہیں ابا جی کو کیا ہو گیا. تو ایک مرتبہ تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں سے جب میں گزر رہا تھا تو میرے میں تھوڑی سی کمزوری آئی پڑھنے کے حوالے سے. تو مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں تو جو ہے تمہارے بارے میں انتہائی محبت کے جذبات رکھتا ہوں اور میں نے تمہیں جو ہے وقف کیا ہے دین کے لیے. تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. تو جب ہمارے وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابا جی کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ میرے لیے انتہائی مشکل اور پریشان دن تھا، چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر جوان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی 2 ازواج کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، اور اس سے قبل جو ہے وہ 3 بیٹے لحد میں اتار چکا تھا. تو
بیٹا فوت ہوتا تو اس کے بعد ہماری وہ والدہ بھی چلی جاتی، تو کہا کہ مجھے پھر وہ بیٹا فوت ہوا تو سخت دکھ ہوا، تو اس دن ایسے تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، یعنی صبر کا پیمانہ چھلکنے کو تھا۔ ابا جی فرمایا کہ میں پھر جب رات کو سویا بخت جاگے تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے، 2 مرتبہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اتنے رحیم ہیں کہ میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آقا کریم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ بات میں یہاں مختصر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد حج و زیارت کے لیے حرمین حاضر ہوئے، تو جب یہ 1971 کے آخر کی بات ہے، تو ان دنوں کے اندر 4 ماہ 3 ماہ لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز پہ آپ نے سفر کیا تھا۔ تو دوبارہ حج و زیارت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت میری عمر 21 دن تھی۔ ابا جی کو وہاں اطلاع پہنچا دی گئی، کہتے ہیں میں اس وقت حرم کے صحن میں تھا، تو مجھے صاحب نے جس نے فون سنا اس نے آ کے مجھے حرم میں بتایا، تو کہتے ہیں میں دوڑ کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا۔ ایک تو میں نے زندگی کی دعا مانگی اور دوسرا میں نے عرض کی کہ مالک میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے اور درویش اور عالم بنے۔ یہ مجھے ابا جی نے 2 مرتبہ اسی مقصد کے لیے مجھے یہ بات سنائی تھی، ورنہ شاید وہ زندگی کے اس راز کو بھی اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے، لیکن یہ بات مجھے احساس دلانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جب سنائی۔ فرمانے لگے اس کے بعد میں بازار گیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی تحفہ خریدوں، تو ظاہر ہے بچے اور بچوں کے لیے کھلونے، لباس، کپڑے خریدے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، میرے دل میں کئی طرح کے خیالات تھے کیا خریدوں، تو کتابوں والی دکان آ گئی تو میں اس پہ چڑھ گیا، تو امام جلال الدین سیوطی کی مصنفہ حدیث رسول پر مشتمل کتاب الخصائص الکبریٰ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے تحفہ خریدا۔ اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہوش سنبھلی اور میرے والد گرامی نے جب مجھے یہ بات سنائی، اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے تحفہ یہی خریدا تھا اور یہی میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اور بھی اولادیں دیں۔ میری 9 ہمشیرہ ہیں جو باقاعدہ حیات ہیں، اور ایک 10 سال عمر میں چھوٹا میرا بھائی جس کو آپ سارے جانتے ہیں، احمد رضا عاقب مصطفی، ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد کپڑے کا کام شروع کیا، کاموں کی میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مختصر سی دکان شروع کی اور اس کو ساری زندگی مختصر ہی رکھا۔ 37 سال بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ چونکہ ہم نے ان کو عمر کے آخری حصے میں دیکھا ہے، جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت ابا جی کی عمر 70 سے اوپر تھی، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ان کی جوانی کے عالم کو یا اس دور کو نہیں دیکھا، اس دور کے اثرات ہم نے ضرور دیکھے ہیں، کیونکہ جب وہ مسند پہ بیٹھے اور تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے، تو آپ نے جتنے بھی بستی کے لوگ تھے، دیہات کے لوگ تھے، 300 سے 400 گھروں تک مشتمل ہمارا وہ گاؤں ہے، آپ نے دیکھا ہے سب نے، تو انہوں نے
سب لوگوں کو بلا کر ایک عہد کیا کہ میں Subscribe کوئی Islamic روٹی کے ٹکڑے Speeches کے لیے 89. آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میرا مقصد کوئی اور ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ عزم کریں کہ آپ دینی معاملات میں میری معاونت کریں۔ تو انہوں نے وہ تحریر لکھی جس کے اندر ہر غیر شرعی کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کے بالکل تحت ان سب لوگوں سے معاہدہ لیا کہ ہماری بستی میں نہیں ہوگا، اور اس سے تمام برادریوں کے لوگوں سے دستخط لیے۔ وہ تقریباً 60-70 لوگوں کے دستخط وہ میں نے بار بار وہ رجسٹر کبھی ابا جی مجھے دکھلا بھی دیتے تھے تو میں نے دیکھا ہے وہ، تو اس کے اندر یعنی یہاں تک کہ باجا گاجا بھی ہماری بستی میں نہیں آئے گا، کوئی شادی ہو برات ہو تو یہاں باجا بھی نہیں بجے گا۔ باقی اور بہت سارے معاملات تھے بستیوں میں، جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سب پر سخت پابندی لگائی، اور جو ہے وہ شریعت کی حاکمیت کا عملی وہاں ظہور ہوا۔ اور صرف چور چوری کرے تو ہاتھ کٹتے ہیں، اور جو ہے وہ قصاص کی سزا قتل ہی ہے، یہ معاملے تو عدالتوں پہ مشتمل ہے۔ اس سے نیچے نیچے جو کچھ بھی تھا تقریباً وہاں کنٹرول انہوں نے کیا، اور اس تحریر پر پورے 40 سال پھر پہرا دیا۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ میرے باپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ ادارۃ المصطفیٰ کا آپ جہاں تعارف پڑھیں تو ساتھ لکھا ہوتا ہے احیاء سنت ترویج شریعت کی روحانی تحریک۔ تو احیاء سنت اور شریعت کی ترویج یعنی شریعت کو عملی رواج دینا، یہ تصور اور یہ آئیڈیا میں نے اپنے بزرگوں سے لیا۔ انہوں نے اس بستی میں عملی طور پہ جو ہے وہ کر کے دکھایا، اور ساری زندگی وہاں سے نہیں نکلے۔ فرماتے میں نے اس بستی کی اصلاح اگر ہو جائے تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہی ان کی خواہش رہی تھی، اور اس سلسلے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کام کیا، اور 40 سال تک انہوں نے اس تحریر پر جو ہے وہ پہرا دیا، اور کسی کو اس سے ہٹنے نہیں دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا ان کا کام تھا۔ اور ہماری اس بستی کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے یعنی آج تک کوئی قتل ہی نہیں ہوا ہے، ورنہ دیہاتوں کے اندر جب برادریاں ہوتی ہیں، یہ آپ اپنے لوہیاں والا کو دیکھ لو، 6 ماہ نہیں گزرتے کہ یہاں کیا فساد بپا ہو جاتے ہیں، لیکن پورے جو ہے وہ 60 سال ہو گئے ایک قتل بھی کبھی نہیں ہوا۔ یعنی امن معاہدہ بھی تھا، اس معاہدے کے اندر امن معاہدہ بھی تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو درمیان میں جا کے ابا جی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور الحمدللہ ان لوگوں نے جو حیا ان کا کیا، اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے ان کی بات کو مانا، کبھی ٹالا نہیں تھا۔ وہ دور بھی خیر بھلے تھے، آج تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا، وہ حالات بھی نہیں رہے، لیکن بہرحال انہوں نے 40 سال تک جو ہے وہاں شریعت اسلامیہ کی حدوں کا پہرا دیا، اور دین رسول کے ڈنکے بجائے، اور حضور کے دین کی نوکری کی، اور کام کرتے تھے۔ کپڑے کا شروع کر لیا آخر میں تو، اور وہ بھی بالکل معمولی۔ میں نے عرض کرنے لگا تھا دلائل الخیرات کا وظیفہ یہ 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے روزانہ کی منزل کو، اور 37 سال اس کا ناغہ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جب فالج کا حملہ ہوا تو ان دنوں کے اندر مجھے فرمانے لگے کہ اشارہ کیا، زبان میں لکنت آ گئی اور پڑھا نہیں جاتا تھا، تو فرمانے لگے کہ میرے سامنے جو ہے وہ اس کو پڑھو تم کھڑے ہو کے، تاکہ میں سن تو سکوں۔ تو میں نے 8 دن جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھا، لیکن مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، یعنی کہ وہ ایسی دقت تھی اس میں، اور وہ چونکہ وظیفہ ان تھا میں تو صرف قاری تھا، تو وہ 8 دن زندگی کی وہ لذت میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں جو میں نے ان کے سامنے وہ دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھا ہے۔ اللہ یا تو یہ ان کا معمول تھا۔ صبح 9-10 بجے وہ جاتے تھے، اور عصر کی نماز کے وقت بہر صورت دکان کو بند کرتے تھے، دکان بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے میری قسمت کا جو گاہک ہے اللہ اسی وقت بھیج دے گا۔ اور ذمہ داریاں بہت ساریاں تھیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ توکل بہت بڑی دولت ہے۔ جب انسان کے حالات عجیب ہوں تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ قدم لرزش لے جاتے ہیں۔ یعنی صرف ایک ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالی، اور 8 ہمشیرہ اور ہم 2 بھائی تھے جن کی شادیاں ہونے والی تھی،
اور اس کے بعد پھر ایک ہمشیرہ کی اور شادی ہوئی، پھر 7 ہمشیرہ اور ہم 2 بھائی تھے، اور ابا جی انتہائی بڑھاپے کے عالم میں تھے، لیکن اس کے باوجود عصر کے وقت آ جاتے تھے اور اپنے معمولات پہ ہوتے تھے، اور صبح روزانہ 1 سے لے کر 1.5 گھنٹے تک درس قرآن دیتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اور 18 سال کے اندر پورے قرآن کا درس دیا ہے ہم۔ اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنے لگے تو پھر نہیں شروع کیا، فرماتے تھے شاید میں پورا نہ کر سکوں، میری طبیعت اب اتنی جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ پھر قرآن مجید کی آیات، منتخب آیات کے درس دیتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا درس کئی مہینوں چلتا رہا تھا، روزانہ 1 گھنٹہ اس پہ درس دیتے تھے، پتہ نہیں اللہ نے سینہ کتنا کشادہ کر دیا تھا۔ تو یہ ان کا معمول تھا زندگی کا۔ یہاں گجرانوالہ مارکیٹ سے وہ کپڑا خریدتے تھے، ہمارے وہ جن لوگوں سے انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے وہ بے پناہ ابا جی کے ساتھ حسن اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ تو فوت ہو گئے، شیخ محمد شریف صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ جمعے کے دن جو ہے وہ یہاں سے جا کر جو ہے وہ گاؤں میں ابا جی کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ کاروبار بھی تھا، لیکن یہ نہیں، وہ کہتے مجھے اور کہیں تسکین ہی نہیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو یہاں سے جاتے، ان دنوں کے اندر یہ چنگیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو کاموں کی سے ادھر ایک راستہ مڑتا ہے تقریباً 2-3 کلومیٹر ادھر سے، جو ہمارے گاؤں کی طرف چلا جاتا۔ کاموں کی بلدیہ کی حدود سے پہلے ہی وہ جگہ آتی، تو اگر کاموں کی چلے جائیں تو وہ 2, 4, 5 روپے ان دنوں کے اندر کافی تھے، 10 روپے بھی کافی تھے، اس کی چنگی بھی دینا پڑتی تھی۔ پھر ظاہر ابا جی کو پیدل تو کوئی نہ جانے دیتا، تو تانگے کے اوپر وہ کپڑا وغیرہ بوری رکھتے اور آپ بھی اس کے اوپر بیٹھتے، تو اگر تانگے والا کرایہ نہ لیتا، اکثر تانگے والے نہیں لیتے تھے، لیکن ابا جی کو یہ گوارا نہیں تھا، وہ فرماتے تھے یہ بھی تو مزدوری کر رہے ہیں، میں بھی مزدوری کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ شہر سے باہر ہی ادھر اتر جایا کرتے تھے گاڑی سے۔ ان دنوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں سے، اور وہ کاموں کی تک جایا کرتی تھی چھوٹی گاڑیاں، تو یہاں اتر جایا کرتے تھے۔ اور اس کے 2 فائدے تھے، ایک تو یہ 5-10 روپے یہ چنگی کے یہ بچ جائیں گے، اور حدود میں داخل ہوا تو پھر شرم چنگی دینا پڑے گی، تو دوسری بات کہ وہ جو تانگے والا اگر فری لے گا تو وہ بھی مزدوری ہے، اور اگر میں دوں گا تو اور خرچہ اس پہ آئے گا، اور یہ خرچہ ظاہر ہے میں جن کو بیچوں گا یہ ان پہ پڑے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انہوں نے جو ہے وہ دکان منتقل کر لی تھی گاؤں میں، یعنی جب انتہائی بوڑھے ہو گئے اور چلنے کی سکت بھی کمزور ہو گئی، تو پھر وہ کاموں کی سے وہ دکان اٹھا کر گھر کی بیٹھک کے اندر رکھ لی، اور یہ وہ توکل کا دور تھا کہ دکان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے، اگر کسی نے کوئی سودا لینا ہو تو دروازہ اس کو کھٹکھٹانا پڑتا تھا، پھر کھولتے تھے، کپڑا دیتے، اس کو رخصت کرتے، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، اور ان کی منزل پھر قرآن ہی رہی ہے ساری زندگی الحمدللہ۔ تو وہاں سے یہ اتر کر کے تو وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اس بڑھاپے کے عالم کے اندر وہاں سے 3 میل بنتا ہے، لیکن یہ میں بات آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ مسجد کا جتنا بھی انتظام و انصرام تھا وہ خود کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد کی صفائی بھی خود کرتے تھے۔ جب سحری کے وقت جاتے تھے، یہاں بیٹھے حاجی تاج الدین صاحب، یہ جو ہمارے جمعے کی اذان دیتے ہیں، انہوں نے 50 سال جو ہے وہ جمعے کی اذان میرے باپ کے خطبے کے بعد دی ہے، اور اتفاق سے جب میں ادھر آیا تو یہ بھی ادھر آ گئے، اس دن سے یہاں دے رہے ہیں، اور بڑی دور سے آ کے یہ وہاں کافی دور سے 3-4 میل تھا غالباً ان کا، وہ وہاں سے آتے تھے اور آ کے جمعہ پڑھتے تھے اور اذان دیتے، اور سحری کے وقت بھی وہ آتے تھے۔ کتنے لوگ تھے کہ جو جب آتے تھے مسجد میں تو وہ کپڑے اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، کپڑے اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی آواز سنیں، اور پھر جو ہے وہ سب سے پہلے، کتنے لوگوں کی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے سب سے پہلے تہجد کے وقت ہم اگر زیارت کریں تو سب سے پہلے اپنے شیخ کی زیارت کریں۔ یہ ساری زندگی ان لوگوں کا معمول رہا ہے۔ اور آج کل میں یہ بات مشکل تو ہے کوئی شخص اپنے پہ نہ سمجھے، لیکن حقیقت ہے آج پیران عظام کہتے ہیں کہ ایک رکھ رکھا ہونا چاہیے
لیکن تب لوگوں کے دل کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے. لیکن ان کی زندگی میں یہ وہ جو Subscribe Islamic Speeches 89. ادب تھا. اور جب وہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں آ کر کوئی وہ گالی نہیں دیا کرتے تھے. جب انتہائی غصے میں ہوتے تو ان کا چہرہ سرخ ہوتا اور یہ کہتے تیرا بیڑا ترج ہے. یہ ان کا غصہ. اور ہم بچپن میں اس گالی سے ڈرتے تھے، لیکن جب شعور سنبھلا تو پھر سمجھ آیا یہ گالی تو نہیں، یہ تو دعا ہے. بیڑا ترج ہے، ڈوب جائے تو نہیں نا. پھر پتا چلا یہ گالی نہیں ہے، دعا ہے. تو یہ تھی ان کی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ تھر تھر جو ہے وہ کانپتے تھے. یہ جو ہے وہ ان کی حالت تھی. تو مسجد کا بات کر رہا تھا کہ سارا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ لاؤڈ سپیکر بھی خراب ہو جاتا تو لاہور ہال روڈ پہ وہ لاؤڈ سپیکر خود اٹھا کر لے کر کے اس کو صحیح کروا کے لاتے. ایک بار ایسا ہوا کہ میں بالکل چھوٹا تھا کہ مجھے آپ اپنے معاملات میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور یہ بالکل ابتدائی حصے میں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 16 مارچ 1972 کی میری پیدائش ہے اور 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ کی چلی ہے. اور ان دنوں کے اندر تو گولیاں برستی تھیں، لیکن مجھے انگلی اٹھا کر ان جلوسوں میں لے کے جایا کرتے تھے. اور مجھے وہ پورا طرح تو منظر یاد نہیں ہے، لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور سینہ تان کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. وہ کچھ باتیں جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ شعور میں جو ہے وہ موجود ہے. تو اس طرح بہت سارے کام مسجد کی صفائی کو مجھے خود کہتا تھا خود کرو، تاکہ جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آئیں. تو مجھے ساتھ لے گئے. میں جو بات سننے لگا ان کی زندگی کی احتیاط کی. سیالکوٹ سے مسجد چلتے تھے، غالباً اتفاق ٹرانسپورٹ سروس نام تھا ان کا. اس زمانے کے اندر شالمی جو ہے وہ بانسا والا جو بازار ہے اس کے آگے وہ ان کا سٹاپ ہوتا تھا. اور وہاں سے اتر کر کے جو ہے وہ بانسا والا بازار سے گزر کے یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے قریب سے گزر کے ہال روڈ جا کے وہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ صحیح کروایا کرتے تھے. اب ہم وہاں جا کے مسجد سے وہاں اترے. یہ جو ایمپلیفائر اب چھوٹے چھوٹے نکلے اس وقت کافی بھاری ہوتے تھے، تو وہ میں نے خود اپنی کمر پہ اٹھا لیا اور جو یونٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ ایک تھیلے میں تھے، میرے ہاتھ میں پکڑا دیے. میری عمر اس وقت 7-8 سال ہوگی، 9 سال ہوگی، 10 سال ہوگی. تو ہم وہ لے کر چل رہے تھے، بار بار مجھ سے پکڑ لیتے، پھر مجھے پکڑا دیتے، پھر پکڑ لیتے. وہ شاید تربیتی معاملات تھے. تو واپسی پہ بھی ایسا ہی ہوا، حالانکہ وہ کافی فاصلہ بن جاتا ہے. تو میں نے ایک بات ابا جی سے کہی. میں نے کہا کہ ابا جی کہ اگر ہم رکشا لے لیں یہاں سے اور وہاں چلے جائیں، کافی فاصلہ ہے، تھوڑا سا ہے نا جب واپس نکلے. تو میں نے کہا کہ رکشا اگر لے لیں تو تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو مجھے ابا جی نے جو بات کہی ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑی بات ہے. فرمانے لگے کہ میں اپنا سامان جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا کے وہاں سے گاؤں لے کے جاتا ہوں، اور مسجد کے سامان کے لیے رکشا لے لوں. اور اگر میں خود لینا چاہوں تو میں بیٹا اس کی استطاعت نہیں رکھتا. اور اگر مسجد کے خرچے سے میں لوں تو وہ جب میرا اپنا معمول نہیں ہے تو اب مسجد کے بل پہ جو ہے وہ میں اگر ایسا کروں تو یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو پیدل جاتے اور پیدل آتے. اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جو ہے وہ یہ کام میں خود کیا کرتا تھا اور مسجد کی ساری صفائی میں نے اپنے ذمے لی تھی. اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی اور یہ ترغیب دی تھی. وہ کہتے تھے صاحبزادے نہ بنو، بندے بنو. اور الحمدللہ اور ہمارا شوق ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے وہ بس بیعت آپ نہیں کرتے تھے، یعنی باوجود خلافت کے صرف 100 کے قریب لوگ ہیں جو ساری زندگی میں آپ نے بیعت کی. ہماری شدید خواہش ہوتی تھی کہ بندہ آیا ہے، خواہش کی ہے، 2 سال ہو گئے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خود میں نے 3 سال کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے آپ نے جو ہے مجھے قبول فرمایا. خیر وہ تربیت کے لیے ایسا تھا، ورنہ میرا تو مقصود ہی وہ تھا. ہمارا ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، ہلکا ہو، لیکن آپ اس کی ممانت کرتے تھے. وہ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب خود اس مسند پہ آئے اور بیٹھے اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی دیر تک کسی شخص کو کسی کو بیعت نہیں کرنا چاہیے جب تک لوح محفوظ پہ دیکھ نہ لے یہ شقی ہے یا سعید ہے. اگر وہ شقی ہے تو پہلے اس کی شقاوت سعادت میں بدلے، پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرے. اور فرمایا کرتے تھے میاں میں تو اس قابل نہیں ہوں، لہٰذا میں بیعت کیوں کروں. تو یہ کہا کرتے تھے. اور پھر اگر کوئی بڑا زور لگاتا تو بیعت کرتے تو اس کو یہ فرماتے میاں میری خواہش یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، تو باقی جو معاملات ہیں وہ تو میں اس قابل نہیں ہوں. وہ کس مقام پہ تھے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. جب آخری بار وہ اعتکاف بیٹھے ہیں اور میں یہاں اعتکاف بیٹھا ہوں
یہ تقریباً اس کے بعد وہ نیم جذب میں چلے گئے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق جو ہے وہ بظاہر ختم ہی ہو گیا۔ اس بار ایسا ہوا، شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے زندہ تھے، تو عید والے دن جمعہ تھا، اس مرتبہ مجھے یہ یاد ہے، عید والے دن جمعہ تھا، 10-11 سال قبل کی غالباً یہ بات ہے۔ تو میں یہاں سے گیا تو میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ جو ہے وہ بہت خوشی دیکھی، اور ابا جی کے ساتھ حسن عقیدت کا اس دن جو مظاہرہ تھا شاید زندگی میں جو ہے وہ کبھی میں نے دیکھا ہو۔ تو میں نے کہا امی جی کیا بات ہے؟ تو امی جی فرمانے لگی کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہوا ہے، یعنی اس میں اعتکاف کے دنوں میں۔ بڑا خوف تھا ان دنوں کے اندر ہمارے اوپر، اور ابا سے ہم بعض کا کسی سے بات کرتے تھے وہ ابا سے کرتا تھا، اور بعض کا ایسا ہوتا تھا ہم خود بھی کر لیتے تھے، لیکن ایسے جو معاملات روحانی معاملات تھے وہاں جو ہے وہ یعنی چونکہ ابا سختی سے نفی کرتے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ معتکف نے بتایا ہے، کچھ معتکفین نے، کہ رات کو دروازے مسجد کے بند تھے کہ اچانک اجالے ہوئے اور کوئی آپ کے حجروں میں آیا، اور ہم نے اس کو واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ شخص کون تھا وہ جو ان کے حجرے میں آیا؟ میں نے ایک بات کی ہے لیکن مجھے تو انہوں نے جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ انکار کر دیا، کوئی بات نہیں بتائی، آپ پوچھیں۔ اب میرے ذہن کے اندر یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یہاں خطابت کر رہا تھا اور علوم دینیہ سے فارغ ہو گیا تھا، اور یہ حدیث میں پڑھ چکا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو ان کا خواب میرے ذہن میں تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور علیہ السلام ہوں، اور یہ کرم نوازی ہوئی ان کے اوپر۔ تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ ابا جی سے پوچھیں کہ کیا کرم نوازی ہوئی ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ میرا ذہن یہ ہے۔ تو ٹیبل پہ سیویاں رکھی ہوئی تھی اور ابا جی ڈال کے ہمیں دے رہے تھے۔ تو شیخ صاحب نے پوچھا، کہنے لگے حضور آنکھیں تو آگے کریں، میں ذرا چومنا چاہتا ہوں، اور آگے بڑھ کے آنکھیں ابا جی کی چوم لیں۔ پھر کہنے لگے ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ تو ابا جی جلدی جلدی سیویاں ڈال کے نا پلیٹ میں کہتے ہیں شیخ جی یہ کھاؤ، یہ بڑی مزیدار ہیں۔ پھر 2 منٹ گزرے تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، ایک بات سنی ہے، ہم تصدیق چاہتے ہیں اس کی۔ تو ابا جی نے پھر پانی ڈال کے کہا شیخ جی پیاس نہیں لگی آپ کو، یہ پانی پیو، اور کیفیت ابا کی بدلنے لگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے بھی نہیں پوچھا، اور یہ راز ان کے سینے میں راز ہے، وہ کیا تھا معاملہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، جو کہ ہماری جو تربیت کی گئی ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرا وجدان طبیعت کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے، اور 9-10 سال آپ نے جب بھی دیکھا جس حالت میں دیکھا آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو میرا اندازہ ہے، اور میں اپنے اندازے سے نہیں کہہ سکتا، اور اگر میں انکار کروں تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال یہ تو طے ہے کہ کوئی تھا جو ان کے حجرے میں اجالا کر گیا، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی روشنی اور ایسے اجالے پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کی زندگی، وہ 4 سال یہاں بھی آپ کے سامنے ہیں، جس وہ نیم جذب کی حالت میں تھے، کوئی بھی آیا اور جس نے بھی اس کو دیکھا، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ جس نے بھی دیکھا ہے میرے والد گرامی کو، کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رب یاد نہ آیا ہو، ان کو ضرور ان کو دیکھ کر خدا یاد آیا ہے، رغبت دنیا کم ہوئی ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز ہمارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے زندگی میں یہی ایک بات جو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کی وفات پر حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی، اور حضور نے درد جو ہے وہ ونڈایا، اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور رو رہے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، عزیز علیہ ما عنتم۔ باقی وہ جو دوسرا ماجرا ہے تو وہ معاملہ جو ہے چونکہ آپ نے اس کو ہمیں کچھ نہیں بتایا، کچھ بتا دیتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا، اور ہم اس پہ بہت اب بھی فخر کرتے ہیں ان کی ذات پہ
چونکہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے الابریز میں لکھا ہے جس شخص کو عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہو جائے وہ 2999 درجے ولایت کے فوراً طے کر جاتا ہے، فوراً طے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کو ان درجات کے بارے میں پوچھا جائے اور اگر وہ جواب نہ دے تو کہو کاذب ہے، اور اگر جواب دے دے تو کہو کہ سچا ہے۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو اب یہ بات ابہام میں ہے، میرا ذوق آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن جو اصل حقیقت تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھی کہ ہم اس کے بارے میں فائنل کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ پہلی بات جو ہے اس کے علاوہ بزرگوں کی جو کرامات تصرفات جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ باب ہے، اور ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، اور کرامت کا من حیث الانکار کرنا کفر ہے، من حیث الکرامت انکار کرنا کفر ہے، اور کسی بزرگ جو مسلمہ ہو اس کی کرامتوں کا انکار گمراہی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ساری زندگی ہمیں جس راہ پہ ڈالا، ہم انشاءاللہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ یہ بات قرب رسالت مآب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے 10 محرم کے دن جب میں نے اپنے والد گرامی سے بیعت کے لیے کہا تو 2 سال 3 سال ٹالتے رہے، پھر محرم کی شام تھی کہ مجھے بلایا، اور میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرمانے لگے جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ تو میں نے پھر عہد کیا تھا کہ جیوں گا تو آپ کے لیے، اور یا رسول اللہ مروں گا تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے وقف رہوں گا۔ اور الحمدللہ مجھے فرمانے لگے کہ طمع نہیں کرنا، اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منع نہیں کرنا، اور جب پھر لے لو تو پھر جمع نہیں کرنا۔ یہ ساری زندگی میں رات کو آتا تھا نا جب درس قرآن سے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ابا جی سے اجازت کے بغیر گیا ہوں۔ آج میں پہلی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں تلقین صبر ہے، وزن کیا لٹ گیا۔ کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کسی کا استاد فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، اور کسی کا شیخ چلا جائے دنیا اندھیرا نہیں ہو جاتا، اور جس شخص کے سارے رشتے اکٹھے چلے جائیں میں جب بھی آیا ہوں رات 3 بجے آیا ہوں، 4 بجے آیا ہوں، 2 بجے آیا ہوں، ان کی آنکھیں میری منتظر رہتی تھی۔ آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد۔ تو میں بات کر رہا تھا ان کی تربیت کے حوالے سے کہ میں جب آتا تو ان کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہوتی، اور میں ایک حدیث حضور علیہ السلام کیا کہ جب اپنے والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو میں آ کے زیادہ خدمت تو ہم نہیں کر سکے، تو میں آ کے ان کی ٹانگوں پہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا، تو 2-1 منٹ کے بعد ہی مجھے کہتے کہ چلو تھکے ہوئے ہو سو جاؤ، تو میں جا کے سو جاتا۔ میری والد گرامی کی چارپائی کے بالکل ساتھ چارپائی تھی، میرا یہ خیال ہوتا میں ان کو نہیں دیکھوں گا، ان کی نگاہیں تو میرے اوپر پڑتی رہیں گی۔ تو میں نے کہا اچھا آپ ایک دن ایسا ہو، میں نے کہا پہلے آپ سوئیں، تو کہتے ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 6-4 ماہ کی بات ہے۔ تو میں چارپائی کے اوپر جھکا ہوا، تو میں نے کہا پہلے آپ سوئیں، کہتے ہیں ٹھیک۔ میں نے کہا ابا جی آنکھیں بند کریں، ابا جی آنکھیں بند کر۔ اب میں خاموش ہو گیا، ابا سمجھے کہ چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو میں کھڑا تھا تو جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔
تو پھر ہنسنے لگے اور آنکھیں نہیں کھول رہے اور ہنسے جا رہے کہ میں کھولی اور یہ سامنے. Subscribe اس کے بعد Islamic تھوڑی دیر کے Speeches بعد پھر آنکھیں کھول 89. لی. تو میں نے کہا آپ نے پھر کھول لی؟ تو رو پڑے کہنے لگے تجھے دیکھنے کے لیے کھولی. دو سال قبل جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں درس قرآن کی راہوں میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری شب جب میں نے جیلم سے بھی دینے سے بھی آگے جانا تھا تو میں نے اپنی امی سے اجازت چاہی. انہوں نے رو کر کہا تھا کہ بیٹا جاؤ. جمعۃ المبارک پچھلے جمعہ کو میں ابا جی سے اجازت لے کر جب کینٹ جمعے کے لیے جانے لگا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور بہت زیادہ خوش ہوئے. میری سمجھ میں نہ آیا کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے. چلا گیا. اس کے بعد پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عصر کے بعد کاموں کی میں گفتگو کرنی تھی. ایک فوتگی ہوئی تھی، چیلم کا ختم تھا، تو لوگ بعد میں ملاقات کے لیے کافی آئے ہوئے تھے. عصر کی اذانیں یہیں ہونے لگی تو محترم مجھے لینے کے لیے جو آئے تھے ان کی تشویش میری نظر میں تھی، لیکن وہ مجبوری تھی کہ جو ہے وہ عصر کی اذان ادھر ہو گئی. تو میں اپنے معمول کے مطابق میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ذرا گھر سے ہوں، اجازت لے آؤں. تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی. فرمانے لگے خیر نل جاتے خیر نہ. میں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی. 3-4 لوگ میرے ساتھ تھے، یہاں بھی اب موجود ہیں، میرا وہ سالبان بھی. جب ہم راستے میں اثر پڑی اور اس کے بعد جب ہم امن آباد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا. ایسے میں جیسے میرا دل ڈوب رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. تو میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہ دیکھو کہ جب سورج عصر کے وقت پہنچتا ہے تو کتنی جلدی غروب ہو جاتا ہے. اور ایسا درد تھا اس سورج میں، کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم نااہل لوگ نہ سمجھ سکے. شاید اس کا پیغام کو سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا. لیکن میرا یہ مقصود تھا کہ جب میرے والد گرامی کی آخری سانس آئی تو اس وقت میں درس قرآن دے رہا تھا. میرے مالک، زندگی میں نے جو بھی کمائی کی، اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ کے نامہ اعمال کے سپرد کرتا ہوں. اے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے. آپ نے کہا تھا میری قبر کچی بنانا اور میری تعریفیں نہ کرنا. یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس گرو محاسن موتاکم، حضور نے فرمایا اپنے فوت شدگان کی اچھی خصلتیں اور خوبیاں بیان کرو. یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اکیلا میں نہیں، زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا شہنشاہ ہفت تکلیم کو بھی وہ اعزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا. ہر دل دکھ سے بھرا تھا، ہر آنکھ پر نم تھی. اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں واویلا پیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پہرا دیا، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے. ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی بارات جا رہی ہے. اور وہ ایسے ہی منظر تھا. اور اقبال کا وہ شعر، اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے، اقبال کا وہ شعر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے کہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن بات و گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے. تو وہ مسکراہٹیں آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی. جن لوگوں نے لحد میں اتارا، جن لوگوں نے جنازے کو کندھا دیا، جن لوگوں نے جنازہ پڑھا، مجھے متعدد لوگ، متعدد سے مراد سینکڑوں نہیں،
درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے، شاید مشاہدات کئیوں کے ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کم لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئیں، کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تہجد کے سجدے بھی مل گئے۔ الحمدللہ یہ ہے ان کا فیضان۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی، جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں ہجوم و رش، تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا، جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستھری زندگی عطا فرما دے، پاکیزہ زندگی جس میں تصنع نہیں تھا، جس میں ریاکاری نہیں تھی، جس میں بناوٹ نہیں تھی، جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا۔ ذرا تصور تو کرو، ایک شخص ہے، اس کی 8 بیٹیاں، ان کی شادی ہونی ہے، 2 بیٹے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 70 اور 80 کے پیٹے میں ہے، اور کاروبار بھی بالکل جو ہے وہ چند ہزاروں پہ مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہے، اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اپنی حویلی بیچ لیتا ہے، اپنی بھینسیں بیچ لیتا ہے، سب کچھ بیچ لیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی۔ اور مجھے ایک دن جس کے لیے میں بات سنانے لگا، پھر بات دوسری سمجھ نکل گئی کہ میں رات کو آیا، میں ٹانگیں دبانے لگا تو مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ تو میں کہا کرتا تھا درس قرآن سے، تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام سن کر، تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو، مانگتے تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ابا جی آپ کی تربیت کا اثر ہے، کبھی دل میں بھی نہیں آیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جب ضروریات منہ کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا، اور شیخ طریقت اور پیر کامل کا جو اصل روپ تھا، اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش کیا، اور مرد درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں، ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے شیخ میں دیکھی، ہم نے وہ ساری دولتیں جو ہیں وہ ایک در پہ دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ 1914 میں روشن ہونے والا چراغ اور وہ سورج جو طلوع ہوا تھا وہ 2008 میں تہ مزار چلا گیا۔ آج ان کی یادیں تو باقی ہیں، دل بھی رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قلب کو ایک اطمینان ہے، ایک طمانیت ہے، قلب ایک گنا تسکین پائے ہوئے ہے، اور ہمیں اس بات پہ ساری زندگی ناز رہے گا۔ ہماری آنکھ اس گود میں کھلی ہے، اور اس شخص نے ہماری تربیت کی ہے جس نے ساری زندگی رسول کریم کی شریعت پہ پہرا دیا ہے۔ سوز و گداز، درد، یہ ان کو ورثے میں ملا تھا، ان کو اپنے نانا جان کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، اور پھر قبلہ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ان کی تربیت تو جو ہے وہ کمال کر گئی، اور ان کے اندر ان کو وہ رنگ چڑھا دیا کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر ان کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا۔ تو وہ درد، وہ سوز، وہ کیفیت ہمیں اچھی طرح یاد ہے، بچپن کی کہانیاں، جو کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو وہ کسی اور جہان کے جو ہے وہ مسافر تھے، اس دنیا سے ان کا تعلق بہت واجبی سا رہ گیا تھا۔ تو ہمیں بالکل ان کے خطبات یاد ہیں، وہ بچپن میں میں نے جب تک جو ہے وہ جمعہ شروع نہیں کیا ابا جی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتا رہا ہوں، اور الحمدللہ اس بستی کو بھی اعزاز ہے کہ اس منبر پہ بھی آپ نے آ کے ایک جمعہ پڑھایا تھا۔ وہ لمحے اور وہ دن مجھے یاد ہیں، اور وہ تھوڑے لوگ تھے، 5 مرلے کی یہ مسجد ہوتی تھی، یہاں کے مقامی لوگوں کو سارے حالات سے آگہی ہے، تو مجھے ابا نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت ساری رونقیں، الحمدللہ یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کی نگاہیں تھیں۔ اللہ ان کے نقوش پاکیوں میں برکت ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے۔ ہم نے ان کی کرامتیں بیان نہیں کرنی، ان کی ہم نے کوئی قبر فروشی تو نہیں کرنی، انہوں نے ہمیں راہ دیا، انشاءاللہ ساری زندگی اس راہ پہ چلیں گے، اس رات پہ گامزن رہیں گے۔ آپ دعا کریں ہم دونوں بھائیوں کو اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے،
اور یہ میں نے 16 سال ہوئے یہاں جمعۃ المبارک پڑھاتے ہوئے، پہلی مرتبہ یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی باتیں کی ہیں، یہ وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے، وہ اثاثہ تھے، اور Subscribe یقیناً ان Islamic باتوں سے آپ Speeches بہت کچھ حاصل 89. کیا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی ہزاروں باتیں ہیں، میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ اپنی رحمتیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے، اور درس قرآن کا یہ قافلہ ہے یہ آسودہ منزل ہوتا رہے۔ جو لوگ میرے غم میں شریک ہوئے، پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے، اور ایک شخص جب اس نے سنا تو جا کے حسین حرم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے آپ سے افسوس کرتا، تو اب 1,00,000 مرتبہ دروشی پڑھ چکا ہوں، اب میں ہدیہ پیش کرتا ہوں اور اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ تو اللہ ان سب کو جزائیں دے، دور دراز بستی میں جو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، میرے دکھ میں جو شریک ہوئے سب کو جزا دے۔ ابا جی کے لگائے ہوئے پودے پروان چڑھتے رہے، یہ مرکز ہے، گاؤں مدرسہ ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ مرکز بھی پروان چڑھتا رہے۔ اس موقع کے اوپر ہمارے جو معاونین ہیں اس دارالعلوم کے، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہیں، چاہے وہ مالی حوالے سے ہیں، چاہے وہ دعاؤں کے حوالے سے ہیں، میں اپنے والد گرامی کے اس تذکرے کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان سے چلے جائیں، ایمان سے خاتمہ ہو جائے، جب سانس ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت رخ محبوب سامنے ہو، یہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔